بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 10 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ کافی دن ہو گئے میں نے یہ نہیں کہا کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس پہنچتے رہیں۔ آج خبریں بڑی زبردست قسم کی ہیں اور تگڑی خبریں ہیں، اور خبریں یہ ہیں جناب کہ حکومتی سیٹ اپ میں کافی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ کافی زیادہ امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی ٹیم میں رد و بدل کریں گے، کچھ کو گھر بھیجیں گے، کچھ نئے چہرے متعارف کروائیں گے، پولیٹیکل فیسز لے کے آئیں گے، پولیٹیکل فیسز لیکن جو ماہر ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو خود پڑھے لکھے ہیں، ان کو لے کے آئیں گے۔ ٹیکنوکریٹس اور جو معاونین خصوصی ہیں ان میں سے کچھ لوگ گھر بھیجے جا سکتے ہیں، اور بابوؤں میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کچھ بڑے فیصلے کر چکے ہیں اور کچھ کا اعلان کل کریں گے، شارٹ ٹرم ہوگا اور کچھ لانگ ٹرم ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کا جو نیریٹو اپوزیشن کے ہتھے چڑھا ہے اس کو کیسے ڈسکریس کرنا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیسے دینا ہے، اس کے لیے کل کابینہ کا اجلاس ہے اور ہوم ورک کر لیا گیا ہے پہلے سے، اور اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، ایکسپرٹ سے ہو چکی ہے، پارٹی کے ذمہ داروں سے ہو چکی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ خبر آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ کچھ چیزیں اسی مہینے یعنی کہ مارچ سے پہلے تبدیل ہوں گی، اور کچھ چیزیں مارچ کے بعد تبدیل ہوں گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر مشکلات میں اضافہ ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی۔ یہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات رپورٹ ہوئی، ایک نہیں ہوئی۔ جو رپورٹ ہوئی وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقات تھی، اس کی تصویر بھی جاری ہوئی اور وہ رپورٹ بھی ہوئی، بتایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور یہ ملاقات کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ہوئی۔ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں امور مملکت کیسے چلائے جائیں، بہتری کیسے لائے جائے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، داخلی طور پہ بھی استحکام ہونا چاہیے اور خارجی طور پہ بھی استحکام ہونا چاہیے۔ پاک انڈیا، پاک ایران، پاک افغان، پاک چائنا، پاک رشیا، پاک امریکہ، یہ تعلقات اور معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک پہنچانے ہیں، یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں۔ خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، فیٹف سے کیسے نکلنا ہے یہ بھی زیر بحث آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اندرون ملک اندرونی سیاست، داخلی استحکام کیسے لایا جائے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کیسے کیا جائے، اور جو مہنگائی کا جن ہے وہ بوتل میں کیسے بند کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ گڈ گورننس کو مزید گڈ کیسے کیا جائے، یہ ساری باتیں۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ ملاقات کے مندرجات ظاہر ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن مندرجات جو ہیں ملاقات کے اور کانٹینٹ جو ہے وہ کافی اہم بھی تھا، غیر معمولی تھا، اور کنسرن جو تھے اس پہ کھل کے بات ہوئی، اور کسی قسم کی بڑے کھلے ڈلے ماحول میں بات ہوئی، اور دو اور دو چار کی طرح بات ہوئی۔ کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی اوپوننٹ مل رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل ایک ریاست کے تین اہم لوگ جب ملتے ہیں
تو ریاست کے تو سبھی خیر خواہ ہوتے ہیں، اور ریاست پاکستان کو بہتر، مضبوط، مستحکم کیسے کرنا ہے اس پہ بات چیت. تو ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں، لہٰذا کھل کھلا کے باتیں ہوئیں جناب، اور جس کے بعد آرمی چیف سے ملاقات کے بعد پھر جنرل فیض حمید ISI کے سربراہ ہیں، بہت اہم ترین عہدہ ہے، ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہ آنے والے کیا کہنا چاہیے 2-4 ہفتے تو فوراً ہی 2-4 ہفتوں میں تو کچھ فیصلے اس ملاقات کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ سامنے آ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ملاقات کے نتیجے میں میں بتا رہا ہوں کہ جو فیصلے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. ایک تو شارٹ ٹرم فیصلے کیے گئے ہیں اور کچھ ہیں لانگ ٹرم. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور بہتری کے لیے ہوگا، کیونکہ کوئی بھی فریق، کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کمزور ہو اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مشکلات کا شکار رہیں. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی دوبارہ عوام میں جانا ہے، ووٹ انہی سے لینے ہیں، وہ بھی ان کی بھی خواہش ہوگی، اور افواج پاکستان کی ہمیشہ ایک خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بھی بتا دوں کہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں اور ڈیموکریسی پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں، اور فوج کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی وہ ذہنی طور پہ اور نہ ہی اصولی طور پہ وہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاسی امور میں مداخلت کرے یا سیاسی نظام پہ قابض ہو جائے. ان کا بالکل یہ مطمع نظر، یہ نقطہ نظر نہیں ہے، بڑے کلیئر ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی یہی بات کی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی یہی بات کی تھی، اور عمران خان صاحب سے بھی یہی بات کی تھی، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ جناب آپ میرے باس ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، اور میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں. آپ جو بھی احکامات، ہدایات دیں گے ان پہ عمل ہوگا، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. لیکن جب ٹائم آیا جناب اس کا پاناما میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے مدد مانگی، اور جو GIT کے ممبرز تھے ISI اور MI سے جن کا تعلق تھا، بریگیڈیئر صاحبان، ان کے بارے میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے صاف جواب دے دیا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے اور عدالت کے درمیان معاملہ ہے، آپ اور عدالت جانیں، اس میں ہم کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، نہ آپ کی فیور میں نہ اگینسٹ. جو کمیٹی کام کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے انڈر ہے، سپریم کورٹ کو براہ راست وہ جواب دیتی ہے، سپریم کورٹ کی سپرویژن میں کام کر رہی ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. یہاں سے اختلافات شروع ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جہاں تک گئے ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کے پاس بھی گئے، سیلوٹ کیا. ان کو بھی وہی اپنی بات دہرائی کہ جناب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، تو آپ جو بھی ہدایات دیں گے، جو احکامات دیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو بروئے کار لائیں گے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی، اور وہ اپنی جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ، اس میں بھی وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت اچھا طریقے سے امور مملکت چلائے. وزیر اعظم کے بننے کے بعد بھی، وزیر اعظم سے یعنی کہ اترنے کے بعد بھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھتے تھے. اور اس کے بعد جناب باقی ظاہر ہے عدالتی معاملات، نیب اور یہ سارے معاملات اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، لیکن میں ادروائز بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان جب بنے ان سے، تو ان کو بھی سیلوٹ کیا، اور عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ جناب آپ ہمارے پارٹنر ہیں، مل کر حکومت چلائیں گے، بہتر کریں گے،
لیکن جنرل باجوہ صاحب نے واضح طور پہ پرائم منسٹر عمران خان سے یہ کہا تھا کہ نہیں جناب، میں آپ کا پارٹنر نہیں ہوں، میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، اس لیے آپ جو حکم جو ہدایات دیں گے وہی باتیں دہرائیں جو نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ دہرائی تھیں۔ لہٰذا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں، کوئی بھام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، اور بڑے کھلے ڈلے ہیں، جو بات ہوتی ہے وہ کھل کر کرتے ہیں، پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی۔ تو ان سے جو بھی مل کے آتا ہے وہ ان سے متاثر ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قدورتیں لے کے وہاں سے اٹھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس وقت سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ مہنگائی کا دورہ ہے، اور اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے وہ اس وقت حاوی ہے، اور گورنمنٹ کا نیریٹو جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی جناب، اور اب جو کل کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں 15 ارب روپے کا ایک پیکج ہے وہ دیا جا رہا ہے غریب عوام کی بہتری کے لیے، تاکہ ان پہ مہنگائی کا بوجھ کم پڑے۔ یہ یوٹیلیٹی سٹورز کو دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تنور ہیں، مخصوص تنور، ان کو آٹا فراہم کیا جائے گا سبسڈی پہ، تاکہ وہاں سے سستی روٹی عوام کو، غریب عوام کو مل سکے۔ یہ کوئی 15 ارب روپے سے زائد کا پیکج ہے، سبسڈی دی جا رہی ہے، پیکج دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرتی ہے، کیا اس کا فائدہ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی طور پہ بھی پہنچتا ہے، یا پھر اپوزیشن کا نیریٹو جو ہے وہ حاوی رہے گا۔ یہ امتحان ہے وزیر اعظم عمران خان کا، ان کی ٹیم کا، کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں ان کو اپنی ٹیم میں بھی کرنا پڑیں گی، کیونکہ ان کی ٹیم میں کافی چل رہا ہے دنگا فساد۔